جھوٹا کہنے والے کون ہیں جو دین کی تکذیب کرتے ہیں؟ وہ خود بتاتا ہے قرآن کہ یہ دو انسان یدعو الیتیم ولا یعود علی طعام المسکین، جو یتیم کی دشمنی کرتا ہے اور غریب کی روٹی کا بندوبست نہیں کرتا. یہ دونوں دین کے نہ ماننے والے ہم سب اسی کا تھے، نعوذ باللہ تھے. ورنہ اس بڑے ملک میں کیا نہیں ہے. حکام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 46% لوگ غربت کے نیچے سے وہ گزار رہے ہیں. ایسا نہیں چلے گا یہ ملک. ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم اس ملک کو صرف عالم فاضل ہو گئے. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ اپنی عقل شریک کریں، آئے اجتماعی عقل و دانش سے اس ملک کے مسائل کا علاج نکالیں. پروفیسر، عالم فاضل، وکیل، مجاہد، سوشلسٹ، کمیونسٹ جو بھی ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے، اس کو ہم نے نکالنا ہے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے ابھی، جو میں تفصیل میں نہیں جاتا، ابھی جو حکومت آئی دنیا جانتی. 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے، دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ایک سیاسی پارٹی سے اس کا سمبل چھین لے. کہیں نہیں ہوا، کہیں نہیں. جہاں جہاں فسطائیت ہے، جہاں جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، جہاں جہاں بدھیمانوں کی حکومتیں رہی ہیں، یہ کہیں نہیں ہوا کہ ایک سیاسی پارٹی سے اس کا سمبل چھینا جائے. ایک سیاسی پارٹی کے کارکنوں کو دنیا جہاں کی حکومت خانوں میں تکلیف دی جائے، پھر بھی عوام نے، پھر بھی انسانوں نے کمال کیا. ایک سمبل نہیں، 2 سمبل نہیں، پتہ نہیں 400 سمبل پہ الیکشن لڑا. اس پارٹی کا ایک حلقے میں سمبل گائے تھی، تو دوسرے میں گھوڑا تھا، تیسرے میں بلی تھی، چوتھے میں ڈھولک تھا، کسی میں رباب تھا. عوام نے، پاکستان کی یوتھ نے جو ساتھ دے رہی تحریک انصاف کا، اس نے یہ کمال کر دیا، بالکل جس طرح وہ ہم وسط کہتے ہیں. یہ جو کیا کہتے ہیں، جو بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں، اس سیلاب نے سارے ان کے سسٹم کو برباد کیا. یار لوگ آ گئے. کتنے افسوس کی بات ہے. میرے دوست ہیں لاہور اس کا شہر ہے، کمال کا شہر رہا ہے. نواز شریف صاحب جو بھی سارے ہیں لاہور کے رہنے والے ہیں، یعنی آپ کی بیوی جان، آپ کی بیٹی جان، آپ کا بیٹا جان، آپ کی بہو جانے کہ آپ غلط الیکشن، آپ گھر میں کیسے گھستے ہیں؟ آپ اپنی بچوں سے شرماتے کیوں نہیں؟ یعنی میں پگڑ باندھ کے آؤں، علامہ صاحب امامہ باندھ کے آئے، اور ہم نے الیکشن ہارا ہوا ہو، کسی نے جیتا ہو، بچے بھی ہنستے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ نے شروع کر دیا دن بدن یہ ملک کھڈے کی طرف جا رہا. ہماری دشمنی نہیں ہے، ہم کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں رکھتے. آئین بنیادی طور پہ، یا وکلا بیٹھے ہیں، میں وکیل نہیں ہوں، آئین بنیادی طور پہ ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے. جس طرح گاؤں چلائے جاتے ہیں کہ بھائی گاؤں کا انتظام کیسے ہوگا، لکڑیاں کھود آئے گا، مجھ کون وہ کرے گا، چلائے گا، مسجد کا نظام کیسے ہوگا، مہمان کا نظام کیسے ہوگا، فلانا کیسے ہوگا، اسی کو آئین کہتے ہیں. یہی وہ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. یہاں ہمارے، یعنی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ صاحب عالم آدمی ہے، وہ ہے، اس میں ہو سکتا ہے مجموعی طور پہ میں پنجابی کی زبان نہیں سمجھتا، پنجابی سندھی کی زبان نہیں سمجھتا، سندھی گجراتی کی نہیں سمجھتا، گجراتی کشمیری کی نہیں سمجھتا، گلگتی چترالی کی نہیں سمجھتا، فلانے کی نہیں سمجھتا. جس چیز نے ہمیں اکٹھا کیا ہوا، ان رسیوں کو آپ کاٹ رہے ہیں. جن رسیوں نے ہمیں اکٹھا کیا ہوا ہے، ان رسیوں کو آپ کاٹ رہے ہیں. کس طرح چلے گئے ملک؟ کس طرح ہم نے چلانا؟ اس ملک کے چلانے کا اور کوئی راستہ نہیں. قرآن کریم پیغمبروں کو حکم دیتا ہے، خاص کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی. قرآن کریم کہتا ہے کہ معاشرہ
عدل کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. عدل امن سے جڑی ہوئی اصطلاح ہے. جہاں امن نہیں ہوگا عدل نہیں آ سکتا. امن سے جڑی ہوئی بات، اسی لیے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا. ان امن کی بات، امن کیسے آئے گا؟ امن یا جھگڑے فساد بے انصافی سے جنم لیتے ہیں. بے انصافی نفرتوں کو جنم دیتی ہے، نفرتیں جنگوں کو جنم دیتی ہیں. ہم نے بے انصافی ختم کرنی ہے. جو انسان کا حق ہے، جو دنیا کا حق ہے وہ دے دیجیے. ایسا نہیں چلے گا. اور آپ نے تو بالکل پاکستان میں بالکل وطن دوستی کا فارمولہ غلط کر دیا ہے.